اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے پر رضامند ہونے کی ایک بڑی وجہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین حال ہی میں ہونے والا دفاعی معاہدہ ہے۔ معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری اپنی تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنے کی 4 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی واحد اسلامی نیوکلیئر پاور ہے۔ دوم یہ کہ پاکستانی فوج بے انتہا تگڑی، پروفیشنل اور لیڈر ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ کبھی کوئی سیاستدان اس فوج پر اثر انداز نہیں ہو سکا، حتیٰ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قد کاٹ کا بڑا لیڈر بھی فوج کو قابو نہیں کر سکا۔ سعودیہ کے پاکستان سے دفاعی معاہدے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کو سستے پڑتے ہیں۔ سعودیہ کی حفاظت ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور ہم یہ خدمت مفت بھی سر انجام دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی صرف پاکستان سے ڈرتا ہے، چنانچہ سعودی عرب نے 17 ستمبر 2025 کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کا پہلا کمال یہ ہوا کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی پر رضامند ہو گیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنے کی ایک فوری وجہ 9 ستمبر 2025 کو قطر پر ہونے والا حملہ بھی بنا۔ یہ 1981 میں بغداد کے ایٹمی ریکٹر جیسا حملہ تھا جو اچانک کیا گیا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی۔ دوحہ میں حماس کے لیڈرشپ کی رہائش گاہیں اسرائیل کا ٹارگٹ تھیں۔ اس آپریشن کے بارے میں 2 معلومات اہم ہیں۔ پہلی اطلاع یہ کہ اسرائیل نے ریڈ سی سے میزائل داغے جو انتہائی بلندی سے سعودی عرب کے اوپر سے گزر کر دوحہ جا کر گرے۔ دوسری اطلاع کا ذریعہ ترکی ہے، جس کی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی ایئر فورس F-15 طیاروں کے ذریعے شام کے راستے عراق اور وہاں سے قطر میں داخل ہوئی اور براہ راست ہدف کو نشانہ بنایا۔ ترک انٹیلیجنس کو یہ طیارے نظر آتے ہی حماس کی لیڈرشپ کو اطلاع دے دی گئی، جس کے بعد خالد مشعل اور دیگر حماس رہنما وہاں سے نکل گئے اور یوں اسرائیلی حملہ ناکام ہو گیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اسرائیل نے بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ حملہ کیا، حالانکہ قطر میں امریکی سب سے بڑی ملٹری بیس ہے، جہاں 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں، جن کا سربراہ 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے۔ اس ملٹری بیس پر دنیا کی جدید ترین سسٹم لگے ہیں۔ قطر کی سیکورٹی امریکہ کے پاس ہے اور قطر ہر سال امریکہ کو اس کے بدلے کئی بلین ڈالرز ادا کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ قطری حکومت نے امریکہ کی ہدایت پر ہی دوحہ میں حماس سے دفتر بنوایا تھا اور امریکہ کی خواہش پر ہی حماس کی لیڈرشپ مذاکرات کر رہی تھی۔ لہٰذا اسرائیل کے اچانک حماس کے آفیشل دفتر پر حملے کے بعد بے شمار سوال کھڑے ہو گئے۔ مثلاً پہلا سوال یہ تھا کہ کیا امریکہ کو اس حملے کا علم تھا؟ وائٹ ہاؤس کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو تب بتایا جب جہاز روانہ ہو چکے تھے اور ٹرمپ کچھ نہیں کر سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل نے دوحہ میں امریکہ کے تمام آلات جام کر دیے تھے؟ اگر ایسا نہیں تو پھر تو امریکہ کو اس حملے کا پیشگی علم تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ عربوں کا اتحادی ہونے کے باوجود ان کی حفاظت نہیں کرنا چاہتا اور اسے جب بھی عرب اور اسرائیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑا، اس کا ووٹ اسرائیل کے لیے ہوگا۔ لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب ممالک بلا وجہ اپنی سیکورٹی کے لیے امریکہ کو پیسے دے کر اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے قطر پر حملے کے فوری بعد پاکستان کے ساتھ ہوئے دفاعی معاہدے کو اس پس منظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی نظر میں امریکہ کی کوئی اہمیت نہیں اور یہ امریکہ کے کسی بھی دوست کو کسی بھی وقت ٹارگٹ بنا سکتا ہے۔ امریکہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اگر تو اسرائیل نے قطر پر حملے کے وقت امریکی ٹیکنالوجی بھی جام کر دی تھی اور امریکی سیٹلائٹ اور ریڈار اپنے ہی بنائے ہوئے F-15 طیاروں کو فضا میں ٹریس نہیں کر سکے تو یہ امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے تشویشناک بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل اب ٹیکنالوجی میں امریکہ کا باپ بن چکا ہے، جسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر اسرائیل نے سعودی عرب کے اوپر سے گزر کر قطر پر حملہ کیا اور اسے بھی امریکی آلات ٹریس نہیں کر سکے تو پھر کوئی عرب ملک اسرائیل سے محفوظ نہیں، حتیٰ کہ امریکہ بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ جاوید چودھری کے مطابق اب امریکہ کو عربوں کی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ سال 2000 تک دنیا بھر میں تیل کا سب سے بڑا خریدار تھا، لیکن پھر شیل ٹیکنالوجی آئی اور امریکہ دنیا میں تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ بن گیا۔ امریکہ اب خود تیل کا ایکسپورٹر ہے، چنانچہ اب عربوں کا محتاج نہیں رہا۔
अब ये गल्फ में सिर्फ रूस और चीन की वजह से बैठा है और समझता है कि अगर यहां से निकल गया तो रूस और चीन तेल के इस दहाने पर आ बैठेंगे जिससे अमेरिका को नुकसान होगा, लिहाजा ये गल्फ की रेत नहीं छोड़ रहा। जावेद चौधरी कहते हैं कि इसराइल ने अक्टूबर 2023 में गजा पर हमला शुरू किया। अरब मुमालिक 2 वर्ष से अमेरिका से जंग बंदी की दरख्वास्त कर रहे हैं। गजा में 70,000 लोग मर गए, पूरा खित्ता मिट्टी का ढेर बन गया, लेकिन अमेरिका जंग नहीं रुकवा सका। इसके बाद इसराइल ने अप्रैल में इंडिया को पाकिस्तान पर हमला करने पर भी रजामंद कर लिया। अब साबित हो रहा है कि पहलगाम का हमला मूसाद और राह का मंसूबा था, जिसका असल मकसद पाकिस्तान पर हमले का जवाब पैदा करना था। अफगानिस्तान और ईरान में राह और मूसाद मुद्दत से सरगर्म हैं। जून में ईरान पर इस्राएली हमले के बाद साबित हो गया कि इस्राएली और भारतीय एजेंटों ने पहले टीटीपी और बीएलए के जरिए पाकिस्तान पर मगरबी साइट से दबाव बढ़ाया, फिर सोशल मीडिया के जरिए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, फिर पीटीआई को फौज के सामने खड़ा किया और फिर पहलगाम का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि इस हमले में पहली मर्तबा इसराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया और इसे ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद दी, लेकिन अल्लाह का खास फजल था कि पाकिस्तान न सिर्फ बच गया बल्कि दुनिया में इसकी इज्जत में भी इजाफा हो गया, जिसके बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौरी तौर पर दिफाई मुआहदा कर लिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।